شوہر سے جیب خرچ نہ لینے والی بیوی، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق تقریباً ہر گھر سے ہے، لیکن افسوس کہ اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے جیب خرچ یا گھر کا خرچ نہ لے یا شوہر خرچ نہ دے تو اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ کیا اگر بیوی خود کماتی ہو تو شوہر کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ اور اگر بیوی خاموشی سے سب برداشت کرتی رہے تو کیا یہی بہتر ہے؟ آئیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام نے نکاح کو صرف دو افراد کا معاہدہ نہیں بنایا، بلکہ محبت، رحمت، اعتماد اور ذمہ داروں کا مضبوط رشتہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی اسی وقت برقرار رہتی ہے جب دونوں اپنے اپنے حقوق اور ذمہ داریاں خوشی دل سے ادا کریں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شوہر پر اپنی بیوی کے نان و نفقے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس میں کھانا، لباس، رہائش اور روزمرہ کی ضروریات شامل ہیں۔ اگر شوہر مالی استطاعت رکھتا ہے تو اسے اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی نوکری کرتی ہے یا اس کی اپنی آمدنی ہے تو پھر شوہر پر خرچ کرنا لازم نہیں رہتا، لیکن یہ خیال درست نہیں۔ اسلام نے عورت کی کمائی کو اس کی ذاتی ملکیت قرار دیا ہے۔ وہ چاہے تو اپنی آمدنی اپنے لیے رکھے، اپنے والدین پر خرچ کرے، صدقہ کرے یا خوشی سے اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرے، لیکن اسے اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بیوی اپنی خوشی اور محبت سے شوہر کی مالی مدد کرتی ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ ایسے گھرانوں میں محبت، اعتماد اور برکت بڑھتی ہے، لیکن اس تعاون کو عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ مدد نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آج کل بعض خواتین صرف اس لیے شوہر سے جیب خرچ نہیں لیتیں کہ کہیں شوہر پریشان نہ ہو جائے یا گھر میں جھگڑا نہ ہو۔ اگر یہ فیصلہ وہ اپنی رضا اور خوشی سے کرتی ہیں تو یہ ان کی سخاوت اور اچھے اخلاق کی علامت ہے، لیکن اگر وہ مجبوری، خوف یا مسلسل نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہوں تو یہ ایک قابل غور بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر مالی طور پر مضبوط ہو، اچھی آمدنی رکھتا ہو، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر بیوی کے ضروری اخراجات پورے نہ کرے یا اسے جیب خرچ دینے میں کنجوسی کرے تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پسندیدہ رویہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور بہترین مسلمان وہ قرار دیے گئے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ دوسری طرف اسلام بیوی کو بھی صبر، حکمت اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر شوہر واقعی تنگ دستی یا معاشی مشکلات کا شکار ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے حالات کو سمجھے، فضول مطالبات سے بچے اور اگر ممکن ہو تو خوشی دلی سے اس کا ساتھ دے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔
ایک کامیاب اسلامی خاندان کی نشانی ہے۔ بعض گھروں میں مالی معاملات انا کا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کماتی ہے تو اسے خرچ خود کرنے چاہیے، جبکہ بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ ایسے حالات میں خاموشی یا لڑائی دونوں نقصان دہ ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مسائل کو نرمی، حکمت اور باہمی گفتگو سے حل کیا جائے۔ اگر بیوی کو اپنے حق کے بارے میں بات کرنی ہو تو احترام کے ساتھ کرے، اور شوہر کو مالی پریشان ہو تو اسے بھی کھل کر اپنی کیفیت بیان کرنی چاہیے۔ اعتماد اور سچائی سے کی گئی گفتگو بہت سے مسائل ختم کر دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں فضول خرچی کی اجازت نہیں۔ اگر شوہر جیب خرچ دیتا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اسے سمجھداری سے استعمال کرے، جبکہ شوہر کو بھی بیوی کی جائز ضروریات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں اگر ایک دوسرے کے حالات اور ضروریات کا خیال رکھیں گے تو گھر میں سکون اور محبت قائم رہے گی۔ والدین کو بھی چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم ہی نہ دیں، بلکہ ازدواجی حقوق اور ذمہ داریوں کی اسلامی تعلیم بھی دیں، تاکہ بعد میں چھوٹے چھوٹے معاملات بڑے جھگڑوں میں تبدیل نہ ہوں۔ ناظرین، یاد رکھیں، کامیاب ازدواجی زندگی صرف حقوق مانگنے سے نہیں بنتی، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے بنتی ہے۔ جب شوہر محبت، ذمہ داری اور فروغ دلی سے اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے اور بیوی احترام، تعاون اور اخلاص کے ساتھ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر کبھی مالی معاملات پر اختلاف ہو جائے تو غصہ، بدزبانی یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے صبر، برداشت اور باہمی مشورے سے مسئلے حل کریں۔ ضروریات محسوس ہو تو خاندان کے کسی سمجھدار بزرگ یا مستعد عالم دین سے رہنمائی لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو محبت، رحمت، اعتماد اور برکت کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شوہروں کو اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ تمام بیویوں کو صبر، حکمت اور خوشی اخلاق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان گھرانے میں سکون اور خوشحالی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔